سوال وجاہت احمد صاحب نے گوجرا پاکستان سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں روزہ کھلوانے کے بارے میں جماعت کا کیا موقف ہے, کیا خیال ہے, کس حد تک کھانے کا انتظام ہونا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور بیان فرمائی کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا جیسا کہ روزے دار کو ملتا ہے. تو اس حدیث سے بعض اوقات ایک غلط رنگ میں یہ استنباط بھی کیا جاتا ہے کہ گویا جو ایسے لوگ ہیں جو خود بھی اچھے مطلب مالدار ہیں اور ایسے لوگوں کو کھانا پینے کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی خاص طور پہ افطاری کروائی جائے. اور پھر اس افطاری کے نام پہ بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے حضرت خلیل مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اس انداز میں جب بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور کھانے پک رہے ہیں اور اہتمام ہوتے ہیں اور پھر یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے افطاری میں ہمیں یہ کچھ کھلایا تھا, ہم جب اس کو بلائیں گے تو اس سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ افطار کروائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری تو بڑی مناسب سی, بڑی معمولی سی ہوتی تھی. کبھی ستو کے طور پہ, کبھی تھوڑا سا سالن, کبھی سرکہ, اگر سالن نہیں تو سرکے کے ساتھ ہی جو ہے وہ روزہ کھول لیا کرتے تھے, کبھی کھجور کے ساتھ. تو اس طرح بہت ہی مناسب سا اہتمام ہوتا تھا. اگر کوئی بہت ہی زیادہ ہو تو ایک ملتا ہے کھانا, اس کا غالباً ہریسہ نام ہے, تو وہ اگر کبھی ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ اہتمام اس حد تک ہو جایا کرتا تھا. البتہ یہ جو رواج ہے کہ مقابلے بازی شروع ہو جائے, اس رواج کو پسند نہیں کیا جاتا. البتہ کسی غریب کا روزہ کھلوانا, اصل جو مطلب ہے, مقصد یہ ہے کہ جس نے کسی غریب کا روزہ کھلوایا, کسی امیر کے روزہ کھلوانے کا ذکر اس رنگ میں نہیں ہے. اور آن وسلم کے پاس جو لوگ تھے وہ اصحاب صفہ, یعنی کہ وہ لوگ تھے جو بیچارے غریب تھے, ان کے بارے میں آن وسلم فرمایا کہ ان کا تو روزہ کھلوایا کرو تاکہ بیٹھ کے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ملے. منصور صاحب, ایک رواج